اچھا دوبارہ سماعت پر کیا خان صاحب کو یہ ریلیف یا اسپیس جو پہلے دی گئی تھی ختم ہو جائے گی؟ کون سی اسپیس، کون سا ریلیف؟ یہی کہ وہ عدالت نے جو جوڈیشل ایکٹیویزم کیا تھا، جو پرائیویٹ جو انہوں نے عمران خان صاحب کے تمام مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کی تھی، جو کہ ایپلیکنٹ جو کہ ڈاکٹر عظما ہے ان کی پریئر کے اندر یہ بات موجود بھی نہیں تھی. اور 187 کا آرٹیکل 187 کا اختیار کا استعمال 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو چکا ہے، وہ اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر وہ اوور سٹیپ کریں گے، اگر وہ انکروچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے دائرہ اختیار کے اندر اگر اپنی جگہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ فیصلہ آئین سے اور قانون سے متصادم قرار پائے گا. وہ فیصلہ وہ دینے کا وہ ڈیمانڈز جو انہوں نے کی ہیں یہ کرنے کے وہ مجاز ہی نہیں ہے. اچھا اب حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ سارا معاملہ آپ کی نظر میں حکومت نے بالکل صحیح طریقے سے ہینڈل کیا، یا جس طریقے سے رات کو ڈرامہ ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہیں حکومت کی امیج کو بھی نقصان پہنچے گا؟ بہت سے لوگ اس پہ تجزیہ کریں کہ توہین عدالت کی مرتکب ہوگی پی ٹی آئی. حکومت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بچائیں. ڈاکٹر عظما نے جو یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پیراگراف 12 آف رومن 8 میرے خیال سے یہی میں پڑھ بھی لیتا ہوں. یہ پیراگراف 12 ہے رومن 8 کا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. نہیں، پیراگراف 13 آف رومن 8، 13 کا رومن 8 پڑھیں جی. Until the next date of hearing, none of the prisoners, family members, members of the political party or lawyers associated with him shall disclose or share his health conditions or medical reports with the media or public at large. تو توہین عدالت کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر عظما نے کھلم کھلا توہین عدالت کر کی ہے بی بی. تو اچھا نہیں، اب آگے یہاں پر ہے تو توہین عدالت کی اپلیکیشن کون دائر کرے گا؟ دائر کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. دائر کر کے پھر ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے یعنی وہ لازوال قسم کا ریلیف دیا عمران احمد نیازی صاحب کو، انہی ججز کے سامنے لے کے جائیں کہ جناب عالی آپ کے احکامات کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے ڈاکٹر عظما نے، اور جوتے کی نوک پر رکھے ہیں آپ کے احکامات کو. انہوں نے آپ کو یہ وقت دی ہے، یہ اہمیت دی ہے ڈاکٹر عظما نے کہ صاحب ڈاکٹر فیصل کو بھی بٹھایا، ساتھ سہیل آفریدی کو بٹھایا، ساتھ نورین نیازی کو بٹھایا اور پریس کانفرنس کر دی. یعنی پیراگراف 13 رومن 8 کیا بول رہا ہے؟ لیکن اس پریس کانفرنس میں کیا مطلب؟ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ کی بات سپریم کورٹ نے کہی تھی وہاں پہ کوئی ایسا بورڈ موجود نہیں تھا جس پر جو ہے وہ اب یہ ان کے موقف ہے کہ لکڑی کا بورڈ لگانا تھا، ڈاکٹر سے چیک کرنا تھا. کمال بات کر رہی ہو، ڈاکٹر عظما کی ملاقات نہیں ہوگی اس سے؟ ڈاکٹر عظما تو موجود، بلڈ پریشر چیک کیا نا اس نے؟ کہا میں چیک کیا بلڈ پریشر، لیکن ایک چیک کیا نا تو میڈیکل چیک اپ کس نے کیا؟ اس کا بورڈ نے کیا نا، اور کس نے کیا ہے؟ وہ تو وہاں تو کہہ رہی تھی کہ باقی 3 ڈاکٹرز اور بھی تھے، ان ڈاکٹر کو نہیں جانتے جن کا سپریم کورٹ نے کہا تھا. تو وہ نہیں جانتی تو اس کا قصور ہے نا. کیا اس کو بتائیں کہ جی نا فلان ڈاکٹر ہے، وہ اپنا تعارف کرائیں. وہ عدالتی احکامات پر عمل کر رہے تھے، عمران خان کا چیک اپ کر رہے تھے. ان لوگوں کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے. یہ ڈاکٹر عظما کون ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر عظما کو جواب دیں؟ وہ ڈاکٹرز وہ سرکار کے ملازم ہیں نا، ڈاکٹر عظما کے ملازم تھوڑی ہیں. یہ لاڈلا پرو میکس کا اسٹیٹس دے دیں عمران احمد نیازی کو. میں تو بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی انہوں نے نیمز کالنگ نہیں کی، آج کوئی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ملاقاتیں کھل گئی ہیں. اب ملاقاتیں کھلی ہیں تو ملاقاتیں کھلنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو شفیع جان صاحب ہیں ان کا چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں بھی وہ ممکن بن جائے، کوئی اثرات بن جائیں. کوئی سہیل آفریدی کے لیے جو ہے نا گردش کر سکتے ہیں حالات. شفیع جان اگر وہ سہیل آفریدی کو فارغ کرتے ہیں تو مطلب ایم پی تو ہے نا جی، ان کا چانس بن سکتا ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا بننے کا. اچھا میرا سوال اب میں تو خوش ہوں اس حوالے سے کہ ملاقاتیں کھلیں کہ شفیع جان صاحب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ میرے فیوریٹ ہیں، تو وہ کسی طریقے سے اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا بن جائیں تو میں تو بہت خوش ہوں گا. زلفی بخاری نے رائٹرز کو انٹرویو دیا، آپ نے سنا؟ وہ کون ہے زلفی بخاری؟ پورا نام کیا ان کا؟ زلفی بخاری. زلفی بخاری نام تو نہیں ہے کسی شخص کا. زلفی کا نام نہیں ہوتا، ذوالفقار. اچھا ذوالفقار ہوگا بھائی. میں وہ زلفی بخاری کے نام سے جانتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر رہا کر دیا جاتا ہے تو معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ یہ سب چیزیں جو رائٹرز کا انٹرویو آیا ہے اس پہ میں آپ کو کامنٹس جاننا چاہ رہی ہوں. معافی مانگی ہے انہوں نے 9 مئی پر عمران خان نے؟ نہیں. تو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینکے اس کے انٹرویو کو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جناب، ایک اور ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن اتحاد کا اعلان کر دیا ہے.
ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ سب چیزیں چل رہی تھیں, وہ اچکزئی صاحب سے ان سب سے ملاقات کر رہے تھے, یہ فیصلہ کتنی ہلچل مچائے گا؟ جی مولانا آپ کو معلوم ہے کہ ان کو سیاست میں کوئی اگنور نہیں کر سکتا. وہ حکومت پاکستان کے لیے اور حکومت خیبر پختونخوا دونوں کے لیے بیک وقت مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے. مولانا فضل الرحمان کو روکنا, اگر وہ اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں تو روکنے کی کیپیسٹی کسی حکومت کی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو اگر رکن اسمبلی نہ بھی ہوں تب بھی ان کی اہمیت ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک, لیکن وہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے ان کی سیاست کی, وہ فلیکسیبل آدمی ہیں, وہ سیاسی بصیرت رکھنے والے آدمی ہیں. اگر مولانا کی امامت میں پیچھے پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان آ جائے تو وہ اس میں پرفارم بہتر کر سکتی ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف. ہاں مولانا کو اگر اپنے پیچھے رکھنے کی کوشش کریں گے تو ایسا کبھی بھی مولانا جو ہے نا وہ سستا سودا نہیں کریں گے. تو مولانا کے ہی یعنی امامت کے اندر اگر آئیں اور پولیٹیکل الائنس بنائیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصا مفید ثابت ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کی امامت میں آنے کو تیار ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا نہیں. اس اتحاد میں پیپلز پارٹی شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کامن فرینڈ ہے جس نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو. وہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی زیادہ پیار نہیں ہے, وہ کامن فرینڈ کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں. اب دیکھیں نا کہ کس طرح بلاول نے جناب کل جو قانون سازی ہوئی تھی اس کے اندر ووٹ دیا, جو کہ ذرائع سے خبریں لوگ چلا رہے تھے کہ کسی بھی قسم کی قانون سازی کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصہ نہیں لے گی اور حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو پہلے ہی کامن فرینڈ سے متعلق جو قانون سازی آئی اس میں جناب سب سے پہلے بلاول نے کہا, اٹھ کے بات کرتے ہوئے کہ اس نے کہا جی جس کام کے لیے ہم آئے ہیں قانون سازی کے لیے ووٹنگ کرائیں تو ہم ووٹ دیں گے. تو ووٹ دیا نا انہوں نے, تو کہاں جائے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھو کون سی دنیا میں آپ رہتی ہو. کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کیا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں؟ بھائی وہ سیاست کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں. وہ آپ کی خواہشات کے اوپر سیاست تھوڑی کرنی ہے. جب آزاد جموں کشمیر کے الیکشن تھے, پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا ہوا تھا, انہوں نے مسلم لیگ نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا. مسلم لیگ نواز نے جواب میں ان پر تنقید کی. تو یہ سیاست کے اندر جب ایک دوسرے کے مد مقابلہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں تو آپ سیاسی تنقید کرتے ہیں. کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہو چکی ہے. جیسے پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, جب وہ تقریر کرنے آتے ہیں تو ان کی تقریر سننے کے لیے میں بڑا بےتاب ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح کہیں گے اس کی لپٹنا پلٹنا جھپٹنا. ایسی بھی سیاست ہوتی ہے پاکستان میں. بالکل کامن فرنٹ کی بائنڈنگ فورس بھی بہت اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ.